نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 23 رمضان کا وظیفہ اور 23 رمضان کی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین اکرام، تاخرات کی عبادت کے سلسلہ میں یہ دوسرا روحانی پروگرام ہے، اس لیے اس برکت، رحمت اور نجات والے وقت سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین محترم، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، 23 رمضان کا علمی عدد 5 ہے اور یہ بے حد متبارک اور افضل ترین علمی عدد ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ 23 رمضان کی عبادت کو نظریہ حاجت کے اعتبار سے مس کرنا ہرگز دانش مندی نہیں ہوتا۔ اگر آپ 23 رمضان کی عبادت سے زیادہ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 22 رمضان المبارک کی افطاری کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ نوافل کو ناظرین محترم آپ نظریہ عبادت اور نظریہ حاجت کے اعتبار سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین محترم آپ نے 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کر لینا ہے اور دوسری رکعت میں محبت کے ساتھ 21 بار سورہ الکوثر کی تلاوت کر لینی ہے۔ ان نوافل کے تمام ہونے پر سائل نے حسب تفیق صدقہ کی نیت بھی لازمی کر لینی ہے۔ جب آپ صدقہ اور نوافل سے فری ہو جائیں تب آپ نے 23 رمضان المبارک کو بعد السحری سے لے کے افطاری تک کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ہی ارد گرد ایک فرضی احسار لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تلاوت ناظرین کرام آپ نے آہستہ آہستہ توجہ سے، محبت سے اور اسم اللہ کو تصور میں رکھتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ 23 رمضان کے وظیفہ میں سامعین محترم آپ نے سورہ کوثر کی تعداد کم از کم 515 بار رکھنی ہے۔ ناظرین محترم، یہ ضروری نہیں کہ 23 رمضان کی عبادت ہی تاک رات کی عبادت ہو، مگر آپ نے یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ یہی تاک رات ہے اور یہی افضل ترین عبادت کی رات ہے، اور اسی ایک رات کی عبادت کے درجات 83 سال کی عبادت کے درجات کے برابر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی رحمت کا دروازہ کب، کہاں اور کیسے کھل جائے اس بات کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہے یا جو بھی جائز حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی یہ قرآنی عمل کریں۔ اللہ کی ذات کریمی کی طرف آپ توجہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات مبارکہ بھی آپ پر ضرور توجہ فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، انہی کلمات اور فضیلت کے ساتھ ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو 23 رمضان کا عمل ناد علی کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ تاک رات کا افضل ترین روحانی عمل تصور کیا جاتا ہے۔ آپ یہ عمل 23 رمضان کو، 25 رمضان کو، 27 یا 29 رمضان المبارک کو بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی کسی قسم کی بندش، رکاوٹ یا جادو، سحر و اسیب کا شکار ہیں تو اس کے لیے ماہ رمضان میں افضل ترین عمل نقش ناد علی کا ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، کاروباری ناکامی، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، فوبیا، ہسٹیریا 18، رشتہ کی بندش، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، دشمن کے خوف اور ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، نقش ناد علی آپ ماہ رمضان میں جس بھی جائز حاجت یا نیت کے لیے تحریر فرماتے ہیں، اللہ کی ذات کریمی بھی آپ کو اسی نسبت سے فیض عنایت فرماتے ہیں۔ اگر آپ اس نقش مبارک کو سلسلہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر خود تحریر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں یا پھر راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ الغرض سامعین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو 23 رمضان کی عبادت
اور 23 رمضان کے وظیفہ حاجت کی مکمل وضاحت بیان کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری علمی کاوش حصول حاجت کے لیے پسند آئے تو براہ کرم ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔